السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد مذاکرات اور مذاکرات کے بعد ڈیڈ لاک اور ڈیڈ لاک کے بعد پھر مذاکرات اور اس کے بعد دوبارہ ایران کا انکار۔ یہ اصل کہانی کیا ہے، یہ آج مہمانوں کو اس پہ دعوت دیں گے گفتگو کے لیے اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پوری دنیا کی اس خبر پہ نظر ہے اور پوری دنیا سٹک ہوئی ہے اور پوری دنیا کی معیشت اس خبر کے گرد گھوم رہی ہے، یہ ٹرمپ صاحب آخر کر کیا رہے ہیں؟ یعنی وہ دنیا کی جذبات سے کھیل رہے ہیں، معیشت سے کھیل رہے ہیں، انسانیت سے کھیل رہے ہیں اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو امریکن صدر کر سکتا ہے، یہ کبھی زندگی میں ہم نے تو خیر تصور نہیں کیا تھا۔ تو آج سب سے پہلے جو ہمارے گیسٹ ہیں ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس شطرنج کو بڑا اچھے انداز میں سمجھتے ہیں اور ہمیں سمجھا بھی سکتے ہیں۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں قادر خان مندوخیل صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اب سب ان کو جانتے ہیں۔ نصرت واحد، سابق رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی سے تعلق۔ مصطفیٰ کمال پاشا، اگین سینئر رہنما، سینئر تجزیہ کار، اور آپ سب ان کو ٹی وی سکرین پر دیکھتے ہیں۔ جی چشتی صاحب، آپ ذرا تھوڑا سمجھائیے گا، میں بھی سمجھنا چاہوں گا اور میرے ساتھی بھی، کہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ چل رہا ہے یہ اصل کہانی ہے کیا، اور تازہ ترین پوزیشن کو اگر دیکھا جائے امریکہ کہاں کھڑا ہے اور ایران کہاں کھڑا ہے، کس کی کیا سٹرینگتھ ہے، کون فاتح ہے اور کون شکست کھا چکا ہے؟ بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی جو ملٹری آبجیکٹیو امریکہ نے اپنے لیے سیٹ کیے تھے وہ تو اچیو نہیں ہوتے نظر آئے۔ بہت زیادہ ٹال ان کے آرڈرز تھے ملٹری کے، آبویسلی مس لیڈ ہوئے وینیزویلا سے، اور ظاہر نتنیاہو نے کیا کہ یہ وینیزویلا پلس ہے، اس کو بس جا کے اپنی ہسٹری میں نام لکھوا لیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہ کانگریس سے اپروول لیا، نہ یونائٹڈ نیشنز کا کوئی ریزولوشن پاس کرایا، نہ کوئی بجٹ اپروو کرایا، نہ نیٹو کو کانفیڈنس میں لیا، نہ یورپین یونین کو لیا۔ اکیلے وہ چڑھ دوڑے ایران پر یہ سمجھ کے کہ مجھے سارا کریڈٹ خود ہی مل جائے گا، تاریخ میں نام لکھا جائے گا کہ 47 سالہ مسئلہ میں نے ملیٹریلی حل کر دیا۔ لیکن یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بھی کسی کو بتانا چاہیے تھا کہ وینیزویلا پلس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملٹری کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ہر جگہ، ہر وقت اور ہر ٹارگٹ کے لیے سوٹیبل ہوتی ہے۔ نمبر 1، ایران نے جس طرح کیا، ڈیفینڈ کیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آلموسٹ ہم 1.5 مہینے سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اسٹرانگ میسج بھی دیا اور بہت ساری دنیا کو حیران کیا 3 فرنٹ پر۔ ایک، انہوں نے کیا اسرائیل کو جس طرح انہوں نے ڈسٹرکشن کاز کی ایلیمنٹ، وہ پچھلی جنگ کی نسبت جو مئی 2025 میں تھی جون میں، اس سے کہیں زیادہ تھی۔ نمبر 2، انہوں نے اسٹیٹ آف ہارموز کو کامیابی سے بند کر کے دکھا دیا۔ نمبر 3، آیت اللہ خامنہ نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ یہ ریجن میں پھیل جائے گی، انہوں نے پھیلا کے دکھا دی۔ تو اب جب اتنے ایکسپینڈ کرتے ہیں آپ کی پرفارمنس آؤٹ، تو آپ کی نیگوسیشن یا بارگیننگ لیوریج بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پر آپ نے دیکھا امریکہ کی کمپرومائز ہوئی اور ایران کی لیوریج بڑھ گئی، ایک نیو فاؤنڈ کانفیڈنس آیا۔ دوسرا ایک اور ایلیمنٹ ہم نے نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران اتنے عرصے سے بہت دفعہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ 2015 میں ایگریمنٹ ہوا، 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کر ریووک کر دیا، پھر اسی دوران آپ نے دیکھا کہ سسپینڈ اپنی مرضی سے کیا، 2015 میں مذاکرات چل رہے تھے، حملہ کر دیا، پھر آپ نے دیکھا اس سال بھی عمان کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ یادگار ایگریمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن پھر حملہ ہو گیا۔ تو آئی تھنک ایک بٹرنس ایران کے اندر یا بریچ آف ٹرسٹ کا ایلیمنٹ تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب نیو فاؤنڈ اس کو ریئلزم ملا ہے اپنے حق میں کہ ہم لیوریج بہتر کر سکتے ہیں، تو یہ پوسچرنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ آپ کا سوال کہ یہ آخری وقت کیا ہو رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ تھریٹ کرتے ہیں، کبھی پھر کوشچن کر دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں تذیب، اور پھر کہتے ہیں بومبنگ شروع کر دوں گا۔ مجھے یہ لگتا ہے دونوں طرف کی اپنی اپنی لمیٹیشن ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ گلوبلی جو میڈیا ہے اور پرسیپشن جو بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ شاید امریکہ جنگ ہار رہا ہے، چاہے ریئلٹی میں ہار رہا ہو یا نہ ہار رہا ہو۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ امپریشن نہیں دینا چاہتے، یہ پرسیپشن نہیں دینا چاہتے۔ ایک تو obviously اپنے الیکٹورل ووٹنگ کے لیے سے امریکہ کی بہت بڑی متھ ہے۔ ایران کو یہ چاہیے، ایران کے اندر اپوزیشن بھی تھی، آپ نے دیکھا تھا دسمبر میں مظاہرے ہوئے تھے، تو ایرانی حکومت پر بھی اوبلیگیشن ہے کہ نہ صرف اپنے فالوورز کو یہ بتائے کہ ہم جنگ جیتے ہیں، بلکہ جو اپوزیشن رہ گئی ہے اس کو بھی سبسائڈ تبھی کر سکیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ یہ اب جنگ ایران نے جیتی ہے۔ بات بالکل ہی چشتی صاحب آپ نے ایک ایسے موڈ کے اوپر ختم کر دی ہے، میں ایکزیکٹلی اس سے اتفاق کر رہا ہوں، اور میرے پاس تو تھوڑی سی انفارمیشن اس طرح کی بھی ہے
کہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ڈرامہ کر لینے دیں، جس طرح فیلڈ مارشل کو ریکویسٹ کی انہوں نے کہ میرے آگے مڈ ٹرم الیکشن ہے، امپیچمنٹ میری چل رہی ہے، کانگریس میرے پہ چڑھی ہوئی ہے، برے حالات ہیں، لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، تو مجھے کچھ تو ایسا دے دیں کہ جو لے کے میں واپس جا سکوں۔ لیکن دوسری طرف ایران کے اندر بھی یہ سچویشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چشتی صاحب یہ بتائیے کہ ایک اطلاع تو یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر دونوں ممالک کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، مذاکرات پہ نوک پلک اس کی سیدھی ہو رہی ہے، ٹیکنیکل ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، گپ شپ فائنل سٹیج کے اوپر ہے، اور یہ تھوڑا سا ڈرامہ ہوگا اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ مذاکرات کی طرف سیریسلی بڑھا جائے گا اور اچانک اناؤنسمنٹ آئے گی کہ جی سب اچھا ہو گیا۔ اس کی پاسبلٹی آپ کو لگ رہی ہے یا دوبارہ جنگ کی طرف جا سکتے ہیں؟ جی نہیں، میرا پہلے بھی ماننا یہی تھا کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو بہت کنورج کر گئے تھے کامن گراؤنڈ کی طرف، اور معاہدہ عام طور پر ہوتا رہ گیا تھا، لیکن اس کے اندر بھی آپٹک ایلیمنٹ آ گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جے ڈی وینس ایک ایگریمنٹ کریں۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ کریں اور وہ مین آف پیس بن جائیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ مین آف وار بن جائے، تو سموتھ تو پہلے بھی ہو چکا تھا۔ لیکن جیسے میں نے بھی عرض کیا پچھلے سوال کے جواب میں کہ امریکہ یہ نہیں امپریشن دینا چاہتا، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ آف ہارموز جب کھول دیا ایران نے، تو میرا خیال ایک ایلیمنٹ آف ریسیپروکیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی آنا چاہیے تھا کہ ہم بھی بلاکیڈ ہٹا لیتے ہیں۔ آپ نے بلاکیڈ کوئی فائٹر جہاز نہیں ہوتا جس کو واپس بلا لینا ہوتا ہے، یہ بحری جہاز ہیں، ڈسٹرائرز ہیں، درجنوں کی تعداد میں کھڑے ہیں، آپ 10 کلومیٹر پیچھے پل بیک کر لینے سے سمبولیکلی ہو جانا تھا، لیکن اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پرسیپشن ہونا تھا کہ امریکہ بھی ایک ڈیفینسو مائنڈ سیٹ میں چلا گیا۔ ابھی جو انہوں نے فائرنگ کی ہے ایک جہاز پر ایرانی، وہ بھی سمبولیکلی وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری کیپیبلٹی بھی ہے، ریزالو بھی ہے، جنگ بھی ہم جیتے ہوئے ہیں، ہماری لیوریج بہتر ہے ایران سے۔ لیکن ایران نے آپ نے دیکھا اسٹیٹ آف ہارموز دوبارہ بند کر دیا، تو اس نے بتایا کہ میری لیوریج دوبارہ ہے، میں دوبارہ ری انفورس کرتا ہوں، because دونوں کی آپٹیکلی چاہیے اپنے اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جنگ کون جیتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ مور آف گیم آف نروز ہے، مور آف بہتر آخری وقت پر ایک بہتر بارگیننگ چپ یا بہترین لیوریج کے لیے ہو رہا ہے۔ یعنی نہ کرتے کہ ہمارا ڈیلیگیشن جا رہا ہے اسلام آباد اور وہ پہنچ رہا ہے، اس طرح کی چیزیں پہلے نہیں اعلان ہوتی اگر نہ ہوتے، تو آئی تھنک ابھی بھی میں بڑا پازیٹیو ہوں ساری سچویشن پر۔ یعنی ایسا کھیل یا ایسی گیم ہے جس میں دو کپ ہوں گے، ایک ان کے پاس بھی ہوگا، ان کے پاس بھی وکٹری کا کپ ہوگا، دونوں اپنا اپنا یہ کہیں گے اپنی اپنی قوم کو کہ جی ہم جیت گئے ہیں۔ اور امریکہ کو یقینی طور پہ ظاہر چاہیے، ایران تو ریزسٹ کر رہا ہے، اس نے ریزسٹ کر کے دکھا دیا۔ مذاکرات کی جو مین ایک کی پوائنٹ سمجھا جا رہا ہے، چشتی صاحب آپ کا مجھے بتایا گیا کہ آپ نے کہیں جانا بھی ہے، تو آخری سوال میں آپ کو کروں گا کہ یورینیم والا جو ایشو ہے اس پہ ایک بات یہ آئی کہ جی ایران نے کہا جی ہم پاکستان کے حوالے کر دیں گے۔ دوسرا ٹرمپ صاحب نے جیسے وہ حرکتیں فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم اٹھا کے لے جائیں گے، اکھاڑ کے لے جائیں گے، B-2 بم ہرائیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے، تو اس پہ بھی ایران کے اندر بڑا ری ایکشن آیا۔ تو یورینیم نمبر 1 مسئلہ ہے۔ دیکھیے یورینیم کا بھی اب آپٹیکلی یوز ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیوکلیر ڈسٹ بھی یہاں سے لے جاؤں گا، اور ایران نے انکار کر دیا ہے۔ وہ ایک سمبل آف وکٹری اور ڈیفیٹ بنتا جا رہا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ لوگوں کو میری اتنی سختی تھی اور میری اتنی زیادہ حکم چلا ہے، ایران سمجھتا ہے کہ یہ ایک ایلیمنٹ آف ڈیفیٹ ہے، حالانکہ یہ سمبولک ہے۔ لاجک بات یہ کرنی چاہیے کہ وار ٹرافی کے طور پہ، جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وار ٹرافی نیوکلیر جو ڈسٹ ہے اس کی شکل میں لے آیا ہوں یا انرچ یورینیم لے آیا ہوں۔ یہ میٹر نہیں اس وقت کرتا کہ ٹرافی کون اٹھا کے لے جا رہا ہے، آپ ایک کامن سینس ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن موجود ہے، آپ اس سے کہیں کہ ویریفائی کرے، ڈسٹروائے کرے، نیوٹرلائز کرے، ہینڈ اوور کرے، جیسا بھی کرتا ہے، جب تک وہ سرٹیفائی کر دیتے ہیں تو دونوں کی تسلی ہو جانی چاہیے۔ لیکن یہ اٹ سیلف میری بات کو سپورٹ کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اعلان کر رہے ہیں کہ میں ڈسٹ بھی لے کے آؤں گا، تو آئی تھنک وہ وار ٹرافی والا ایلیمنٹ زیادہ لگ رہا ہے، لیس آف ریئلزم کی طرف۔ لیکن ایک چیز جو مذاکرات کے حق میں جا رہی ہے وہ میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جب پچھلی دفعہ مذاکرات ہوئے تو تیسرے دن آلموسٹ ڈیلیگیشن اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ وار کولنگ کا پیریڈ بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کے اندر ہاسٹیلٹی اتنی ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی اتنی ہوتی ہے، خاص طور پر نفرت ایڈ اس لیے ہو گئی تھی جنگ کے اندر کہ ایران کے 49 لیڈرز پہلے دن شہید کر دیے گئے، 170 کے قریب بچیاں شہید کر دی گئیں، پھر سول انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا شروع، تو ایک ایلیمنٹ آف نیگیٹیوٹی یا ریونجفل ایک قوم کے اندر آ جاتا ہے، قدرتی عمل ہے، قوم یونائٹ ہو جاتی ہے۔ تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جو ابھی ڈیلے کیا جا رہا ہے سارے کا سارا، اس کے اندر وہ آپٹیکلی دونوں ون ون سچویشن دکھا رہے ہیں۔ اب کول ڈاؤن ہو گیا ہے، پہلے بھی لگتا تھا، وہ مجھے لگتا تھا کہ جلدی ہے تھوڑا سا مذاکرات 3 دن بعد، آلدو ہم چاہتے تھے کہ سیز فائر کنٹینیو رہے،
اب جا کے جو 10-15 دن ہوتے ہیں وہ کول ڈاؤن چاہیے کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے ری ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے اپنی پوزیشن کو, آپ نے اپنے کارڈ دیکھنے ہوتے ہیں, اسٹرینتھ, ویکنسز, چیلنجز, ڈسٹرکشن, فردر کیپیبلٹی آپ کی کتنی ہے جس سے آپ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہے, سروائیویبلٹی دیکھنی ہوتی ہے, نقصانوں کا اندازہ لگانا ہوتا ہے سمپل لفظوں میں. تو آئی تھنک دونوں لگا کر آئے ہوں گے. فیلڈ مارشل نے بھی جو وزٹ کیا, ایم شور وہ ریئلزم کی طرف لے کے آئے ہوں گے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے کیا ہوگا. وہ چاہتے ہیں جنگ بند, وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی یہ کہہ دے اور سب لوگ کہہ دیں کہ میں جیت گیا ہوں تو تب میں بند کروں گا. تو اسی لیے ڈبل پوسٹرنگ آپ نے دیکھا دونوں طرف سے چل رہی ہے, کیونکہ جب وہ زیادہ ٹینشن کریٹ کرتے ہیں, ہائپ کریٹ کرتے ہیں, تو آئل پرائسز بڑھ جاتی ہیں. جب وہ بلاکیڈ سخت کرتے ہیں دنیا میں آئل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اسی لیے وہ ساتھ ہی شام کو میسج دے دیتے ہیں کہ میں خود بھی اسلام آباد چلا جاؤں گا. وہ ایک طرف پھر میسج دینا چاہتے ہیں کہ آلموسٹ معاہدہ ہو گیا ہے, لیکن وہ یہ اشور کرانا چاہتے ہیں کوئی یہ نہ مانے یا یہ نہ پرسیپشن بنے کہ میں فرام دا پوزیشن آف ویکنس یہ معاہدہ کر رہا ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا یہ جانے کہ میں نے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا. چلو, اپنی تسکین کے لیے چشتی صاحب بہت شکریہ. پوری دنیا کو آگ میں پہلے بھی انہوں نے جھونکا تھا, اور اب بھی وہ جس طرح سے سارے معاملے کو لے کے چل رہے ہیں, نہ اس میں احساس ہے, نہ اس میں موریلٹی ہے, نہ اس میں کوئی اصول ہے. بس وہ ایسے ہی دنیا کو چلا رہے ہیں اور ایسے ہی چیزیں ہم سب دیکھ رہے ہیں. جی آر بلوچ صاحب ایک ماہر سفارتکار ہیں, سارے حالات کے اوپر ان کی بہت ہی گہری نظر ہے. ان سے ہم مزید کچھ جان لیتے ہیں کہ جی آر بلوچ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلوچ صاحب ویلکم ٹو دی شو. آپ ذرا ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ یہ جو موجودہ ساری سچویشن ہے جس پہ چشتی صاحب ابھی روشنی ڈال رہے تھے, یہ کیا کہانی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دونوں پہلوانوں نے لڑ کے دیکھ لیا, اور لڑنے کے بعد جب ٹیبل کے اوپر دونوں پہلوان بیٹھتے ہیں تو اس میں ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ جی کون کتنے جوگا ہے. تو اب کیا پرابلم ہے, یہ ٹرمپ صاحب کو کیا غلط فہمی ہے؟ بیسیکلی یہ تصادم دو کنٹریز کے درمیان بھی ہے, دو آئیڈیالوجیز کے درمیان بھی ہے, اور دو سسٹمز کے درمیان بھی ہے. اور اٹس ویری انٹرسٹنگ, جبکہ پوری گزشتہ 47 سال 50 سال میں امریکہ نے اور دنیا کو یہی باور کرایا کہ ایران ایک بڑا اتھارٹیرین رجیم ہے جہاں پہ مطلق العنانی ہے, آئیڈیالوجی ہے, اور وہ باقی دنیا کو تباہ کر کے خود ہی صرف اکیلے رہنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آج دیکھیں امریکہ کو, وہی امریکہ جو کہ آئیکن آف ڈیموکریسی کہلاتا تھا یا کہلاتا ہے ابھی اپنے آپ, اور ایکچولی ہے یا نہیں وہ ایک اور کہانی ہے, لیکن وہاں ایک مطلق العنانی ہے, ایک انسان ہے, ایک بندہ ہے ان کا پریزیڈنٹ, جس کی ایگو, جس کی تھنکنگ, جس کی اخلاقیات, جس کی قانون, وہ تمام کے تمام ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اباؤٹ اے پاسبل potential global war. What a failure of the bloody system. میں یہ کہتا ہوں آج امریکہ کا فساد of democracy has been uncovered. اس کی وہ جو نقلی جمہوریت ننگی ہو گئی ہے آج. ایک تو یہ. دوسرا, اب آئے ایران کی طرف. What a system. Collective wisdom, collective leadership. Decentralized leadership is still reinforcing each other. Decentralized military command but still reinforcing itself. تو یہ دو مختلف نظام ہیں. اب اگر اس کو عام آدمی بھی, میں یہ جب ڈسکرائب کر رہا ہوں تو اسے کہا جائے گا کہ کون سا نظام جیتنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں جواب بڑا نظر آ رہا ہے, ایران جیتنا چاہیے. ہاں, جیت کی نوعیت کیا ہوگی وہ ایک اور بحث ہے کہ کیا صرف یہ جیت ہے کہ کوئی ایگریمنٹ ایسا ہو جاتا ہے جس میں اس کی بھی صرف انا آ جاتی ہے. I think Iran has decided as a country, as a قوم, as a nation کہ اب ہم نے ایک فیصلہ کر کے اٹھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اس حوالے سے ایران کی پوری جو ہے وہ معاونت کرنی چاہیے, اور ہے میں سمجھتا ہوں. اور جو دوسرا جو مخالف ہے اسے کہنا چاہیے کہ ہم نے اپنی پوری کی پوری ریپوٹیشن داؤ پہ لگا دی ہے. ہم نے پورے کا پورا اپنا جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ایسٹ اس میں انویسٹ کر دیا ہے. بٹ ہمارے نظر میں اس سے نیچے آپ نہیں جائیں گے. جو آلریڈی آپ گئے ہیں, جب 170 بچیوں کو مارا ہے, آپ آلریڈی گئے جب آپ نے ہاسپٹلز تباہ کیے, آپ آلریڈی نیچے چلے گئے جب آپ نے
اسکول ہاسپٹلز اور لیبس ختم کیے, ان کے سول انفراسٹرکچر کو مارا ہے, ان کی لیڈرشپ کو ختم کیا ہے. I think the world has to speak. In my view, world has not spoken enough to uncover the atrocities by the US Army in Iran. ایرانی تو بڑے بہادر ہیں, وہ اپنے دکھ بھی نہیں بتاتے دنیا, وہ صرف غصہ بتا رہے ہیں. بالکل ٹھیک, دکھ نظر آئے تو پوری دنیا رو پڑے گی. جی کوئی شک نہیں اس میں, انہوں نے ایک عزت اور غیرت مندی کا ثبوت دیا, کسی سے مدد بھی نہیں مانگی, کسی سے دعائیاں بھی نہیں مانگی, انہوں نے کسی سے اپیل بھی نہیں کی. اور کیا نیشن ہے, کیا قوم ہے, اور ہم تو پہلے دن سے سچی بات ہے ان کو سلیوٹ کر رہے ہیں. مندوخیل صاحب, کیا ٹرمپ کچھ بھی کہے, کچھ بھی کرے, کیا پوری دنیا پہ واضح نہیں ہو گیا کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں یقیناً میں پولیٹیکل ورکر ہوں, پولیٹیکل باتیں کروں گا, لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ امریکہ گھاس نہیں ڈالتا ہے برطانیہ کو, امریکہ کو گھاس نہیں ڈالتا ہے فرانس, چائنا اور روس کو. تو اس کے مقابلے میں ہم وہ ذرا ایران کے بارے میں کوئی زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, ایران ایک چھوٹا سا ملک ہے, اور جہاں انہیں پورے دنیا نے چاروں طرف گھیر کے رکھا ہے, اور ہمیں بھی ہمت نہیں ہو سکی جب آصف علی زرداری صاحب نے گیس کی لائن بچھائی ہے کہ اسی امریکہ مائی باپ کے ڈر کی وجہ سے ہم گیس کے قطرے کو آج بھی ترس رہے, مگر وہ لائن امریکہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں لا سکے. تو کیوں خام ایسی باتیں کرے کہ ایران یہ کر دے اور ایران یہ کر دے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں ذوالفقار صاحب, سیاسی پارٹی میں آپ کو یاد ہوگا پہلے جو سیکٹری اطلاعات آج کہتے ہیں, انفارمیشن کے سیکٹری کہتے ہیں, یہ پہلے زمانے میں پولیٹیکل پارٹی کے جو ہوتے تھے وہ پروپیگنڈا سیکرٹری ہوا کرتے تھے. ایسے ہی. اور دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے نا, فوجی ہتھیار سے بھی زیادہ پروپیگنڈا ہے. ہم نے دشمن کی 40,000 فوج مار دی ہے, ہم نے دشمن کے 200 طیارے اڑا دیے. یہ تو جنگ کا حصہ ہے. جنگیں اس پہ بیس کرتی ہیں, جو نعرے لگاتے پروپیگنڈا پہ جنگیں بیس کرتے تھے کہ ہم نے ایئر فورس ختم کر دی ہے ایران کا, ہم نے نیوی ختم کر دی ایران کا. تو پھر یہ جو آج جہاز پکڑا گیا ہے, تو یہ کون سے ملک کا نیوی کا جہاز پکڑا گیا؟ اور پھر وہ جو خارجہ اور سیکٹر پارلیمنٹ کے جو اسپیکر تھے وہ کس کی جہاز میں آئے تھے؟ وہ تو جہاز بھی اس کا اپنا تھا, یہ والا پکڑنے والا جہاز بھی ان کا. تو یہ جنگ کے ہتھیار ہوتا ہے کہ ہم نے دشمن کو نست و نابود کر دیے, تباہ کر دیے. دیکھیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایران نے بھی 40 سال دھکے کھائے, 40 سال اپنی ملک کی غریب عوام کو جو ہے نا وہ زیادہ انتظار کرا دیا ہے. باقی امریکہ کی اگر میں بات کروں, میں تو آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی ہے, دوبارہ ریپیٹ کروں, یہ سارے معاملے طے ہو چکے ہیں. یہ پہلی میٹنگ میں جو ان کا وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس آیا تھا اس وقت طے ہو چکا تھا, لیکن چونکہ ٹرمپ نے اس کو روکا. ظاہری بات ہے ٹرمپ کی واہ واہ نہیں ہو رہی تھی, ان کی بےزتی ہو رہی تھی, ان کے ملک میں مواخذے کی باتیں ہو رہی تھی, اور بیچ میں اس کو جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں تو ان کی بیانات سے اندازہ لگا رہے. میں پھر وہی پروپیگنڈا سیکرٹری کا حوالہ دوں گا کہ ہم اس کو وہ سبق سکھائیں گے جو 47 سال میں کسی نے نہیں کیا ہوگا. ارے بابا, تو 47 سال میں آپ نے کیا اکھاڑا جو ابھی آپ نے سب کچھ تباہ کر دیے؟ معصوم بچوں کا قتل عام آپ نے کیا, آپ نے اسپتالوں کو نہیں چھوڑا, آپ نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. پھر آپ اور کیا کرنے والے, اس سے زیادہ کیا کرنے والے؟ ایٹم بم گرانے کے علاوہ اور تو کوئی آپشن آپ کے پاس رہ نہیں گیا. لیکن ایٹم بم جہاں آپ نے گرایا تھا وہ آج تک آپ بھگت رہے, وہ بھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. آپ کی جس طرح رسوائی پسوائی جو ویتنام میں ہوئی تھی اس سے بڑھ کے افغانستان میں ہوئی ہے, اور ایران میں اس سے زیادہ بڑھ کے ہوگی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ بڑھ کے مارنا, پروپیگنڈا سیکٹری کے وہ اختیارات کرنا, اپنی عوام کو مطمئن کرنا, اور پھر میں خود آؤں گا جب ایگریمنٹ ہوگا, اور پھر یہ ساری چیزیں. تو یہ ہتھیار ہے میں کہتا ہوں دونوں طرف سے. لیکن ہم یہ سمجھ رہے, میں یہ بات کہوں گا کہ ہم وہ خوش نصیب ملک ہے جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا, اور آج دنیا کے صف اول کا کردار ادا کرے. آج پورا تیسری عالمی جنگ کو روکنے کے لیے پاکستان واحد ثالث ہے.
اور ٹرمپ کا جو تو وہ منہ نہیں تکتا ہے پاکستان کی تعریف کرتے کرتے، بھلے وہ پکنک پہ بھی جا رہا ہو تو میڈیا کے وہ گریٹ فیلڈ مارشل، وہ گریٹ پرائم منسٹر، وہ تو تعریفیں کرتا رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور یہ جو ابھی تھوڑا سا نوک جوک نظر آ رہا ہے، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ سب وہی پروپیگنڈا کا ہتھیار ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ ٹیبل پہ آئیں گے، اچھے بچوں کی طرح سائن کریں گے اور اس دنیا کو اس مصیبت سے نکالیں گے. یقیناً ان کی وجہ سے دنیا مصیبت میں ہے. یقیناً جو اپنا ارموز تھا اس سے پہلے جو نا اتنی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ پورے دنیا کو انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ٹرمپ کی حرکت سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہے، ایک صرف جو نا وہ بیان بازی ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں معاہدہ ہوگا اور میرا خیال ہے کہ ٹرمپ خود آئے گا. وہاں سے ایران کا پریزیڈنٹ نے بھی اعلان کر دیے کہ اگر ٹرمپ آ رہا ہے تو پھر وہاں سے ان کا بھی پریزیڈنٹ آئے گا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اعزاز، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حصے میں نیکی لکھی ہوئی، پاکستان کی حصے میں یہ اعزاز اور یہ نیکی لکھی ہوئی تھی. تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی آتو ہوگا اور اس سے ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دنیا میں اگر کہیں ہے ہو تو وہ سب سے بڑا پاکستان میں ہوگا. کیونکہ ہماری گیس لائن جو وہاں کوڑیوں کے دام مل رہی ہے اور ہمارے یہاں نایاب ہے، اگر وہاں پہ جو ہے نا پیٹرول جو ہے نا کوڑیوں کے دام ہے اور ہمارے یہاں جو ہے نا خوشبو لگانے کی بھی ہمارے پاس شیشی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں پھر اس کے علاوہ جو بہت سارے پروڈکٹ جو اس وقت بھی بلوچستان میں ایران کے چل رہے ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اور پھر ایران کو بھی پاکستان سے فائدہ ہوگا. یقیناً بہت ساری چیزیں جو پاکستان میں بن رہی وہ ایران کو فائدہ ہوگا. اور بجلی بھی وہی ایران سے آپ دیکھ رہے تربت کو اس وقت بھی 100 میگاواٹ جو ہے نا وہ ایران ہی دے رہے اس وقت بھی، آج کی تاریخ میں بھی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں ایران سے فائدہ ہوگا، ایران کو ہم سے فائدہ ہوگا اور اس خطے میں ایک امن ہوگا اور دنیا ایک نئی بلاک کی طرف جائیں گے. کون کس کا ساتھی، یہ ایک نیا جو بالکل صحیح لگ رہا ہے جی، ایسے ہی لگ رہا ہے. بلکہ لیٹسٹ خبر جو میرے سامنے بھی آ رہی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اور ایران دونوں ہی راضی ہو گئے. انہوں نے کہا جی کوئی گل نہیں، مذاکرات کر لیتے ہیں. تو یہ تو ایک ڈرامہ چل رہا ہے پاشا صاحب، اور یہ ایسا ڈرامہ ہے کہ جس کو بچہ سمجھ رہا ہے. یعنی ایک تو کھیل ہوتا ہے کہ جو کھیل ہو، یہ ٹرمپ تو ایسا ننگا کھیل کھیلتا ہے کہ بچے کو سمجھ آ جاتی ہے یہ مونگیاں مار کیا رہا ہے. راحت صاحب، یہ جو ایک چیز وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور مندو خیل صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو پورٹرے کیا ہے، بہت خوبصورت. اور ظاہر ہے مندو خیل صاحب جو ہیں ایک بڑے سیزنڈ پالیٹیشین ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا کوئی پڑھنے لکھنے کا بھی شوق ہے باقاعدہ، کیونکہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی ذہانت اور معلومات سے ہی پر نہیں تھی، بلکہ انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے وہ بھی بہت خوبصورت تجزیہ کیا ہے. راحت صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے بنیادی طور پہ ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی سر، جو کہ بڑی خوبصورتی سے اسرائیل نے اس کو ایران اور امریکہ کی جنگ میں کنورٹ کر دیا. بالکل. اور اب یہ جو جنگ ہے موجودہ صورتحال میں، یہ ایران اسرائیل کی بھی جنگ نہیں ہے، ایران امریکہ کی جنگ بھی نہیں ہے. اب یہ جنگ جو ہے ایران، امریکہ اور پاکستان کی جنگ بن چکی ہے. یعنی اب پاکستان اس جنگ کے اندر ایک میجر فریق کے طور پہ شامل ہو چکا ہے اور اس فریق کا کام کیا ہے کہ اس جنگ کو بند کرانا ہے. اور پاکستان کا کردار جو ہے وہ ایک ریفری کا کردار ہے اور پاکستان بطور ریفری کے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو پوری دنیا سے منوا چکا ہے. آج اگر مذاکرات کا، ایران امریکہ مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ ہونے جا رہا ہے تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے. یہاں پر تک تو ہم اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب جو معاملات، پاکستان کی کیا کامیابی ہے اس میں پاکستان کی کامیابی یہ ہے کہ 50 سال امریکہ جی صلح نہ کرنا چاہے تو پاکستان کرا سکتا ہے جی، کیونکہ نہیں پاکستان، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کیونکہ اس وقت، اور اگر وہ کرنا چاہے تو پاکستان روک سکتا ہے. میں بتانے لگا ہوں آپ کو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک میڈییٹر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جس وقت 90s کے اندر سوویت کیا مجبور کیا، جی میں بتانے لگا ہوں کیسے کر سکتے، جی میں بتانے لگا ہوں. سوویت یونین اور افغان مجاہدین کے درمیان جنگ فیصلہ کن ہو چکی تھی. سوویت یونین جنگ ہار چکا تھا، افغان مجاہدین جنگ جیت چکے تھے. تو اس وقت بھی جنیوا میں ایکارڈ ہوا جس کو پاکستان نے میڈییٹ کیا تھا. پھر جس وقت یہ امریکہ اور
तालिबान की जंग जो है ये फैसला कुन हो चुकी थी। यानी आप कह रहे हैं कि सहूलत कारी हर दफा हम करते हैं, इस दफा भी कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, तो ये खुली बात है, आप इसमें तो कोई जो मजबूर वाला लफ्ज मुझे हजम नहीं हुआ कि हमने मजबूर कर दिया अमेरिका को सुलह कर। नहीं, जाहिर है, देखिए बात ये है कि ये दोनों फरीकैन, ईरान और अमेरिका की जो मजबूरियां थी, ईरान भी जंग बंद करना चाहता है क्योंकि ईरान जंग लड़े हैं, दोनों को रियलाइजेशन थी, पाकिस्तान बीच में पड़ा है, पाकिस्तान फेस सेविंग दे रहा है, अमेरिका तो यही है सहूलतकारी, यही है ना जी, तो हम उस पर ड्यूटी दे रहे हैं, तो यही सहूलतकारी है ना। और इसमें पाकिस्तान ने एक अच्छे सहूलतकार के तौर पे अपनी पोजीशन जो है वो मनवा ली है। अब आप देखिए जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन थी कि हमने ईरान को न्यूक्लियर उसकी जो फैसिलिटी है उसको कैपिचुलेट करना है, उसको ख़त्म करना है, और वो मेन चीज़ क्या है, 440 किलोग्राम जो अफजूदा यूरेनियम है वो लेना चाहता है अमेरिका, और उसके लिए ईरान तैयार था कि वो रूस को दे दे। अमेरिका ने कहा नहीं, मैं लूँगा। अब ईरान जो है तैयार है इस बात पर कि पाकिस्तान को मैं ये दे देता हूँ, तो क्या अमेरिका इनकार करेगा? क्योंकि रूस अमेरिका के लिए ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं था, जिसकी वजह से अमेरिका ने इनकार किया। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी इस वक्त एक ट्रस्टवर्दी फैक्टर के तौर पर इस मुज़ाकरात में मौजूद है, और ईरान के लिए भी एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर के तौर पर मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बड़ी आला है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, हुर्मज़ जो है उस पर अमेरिका समझौता नहीं करेगा, क्योंकि हुर्मज़ जो है वो एक इंटरनेशनल वाटर था, उसको पुरानी पोजीशन पे कबूल करना, तो पहले ही खुला था, बंद तो उसकी वजह से हुआ है, नहीं, बंद लेकिन वो खोलने और बंद करने, दरवाजा खोलने और बंद करने की जो चाबी थी वो ईरान के पास थी, वो अमेरिका नहीं। ईरान ने कभी भी बंद नहीं किया। नहीं, इन दिनों में तो बंद किया नहीं हुआ किस वजह से? अगर ये पंगा ना लेते मसूफ किबला जी, सही कह रहे ट्रंप साहब, तो वो तो खुला हुआ था। सही कह रहे हैं। तो ये मुझे लग ये रहा है कि एक इस जंग के अंदर ईरान ने जो फतह हासिल की है सर, वो क्या है कि अमेरिका जो है वो अब एक दुनिया की जदीद तरीन वार मशीन नहीं है। ईरान ने ये साबित कर दिया। सुपर पावर नहीं है जी, सुपर पावर भी नहीं है, सुपर पावर भी नहीं है, वार मशीन नहीं है तो सुपर पावर भी नहीं है। दूसरा, ईरान से पहले हमास ने ये साबित किया था कि इसराइल जो है वो नाकाबिल शिकस्त नहीं है, लेकिन ईरान ने ये साबित कर दिया कि इसराइल को सफास्ती से मिटाया जा सकता है। अगर अरब और मुसलमान बंदे के बच्चे बन जाएं तो इसराइल को नेस्तो नाबूद किया जा सकता है। ये चीज़ें ईरान ने इस जंग के अंदर जो है वो साबित की हैं। और एक और बात साबित हो गई है कि जो आलमी निज़ाम है, बिल्कुल ठीक, वो एक टूट फूट का डामाडोल हो रहा है और उसकी जगह कोई नया निज़ाम लेगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।